رات اپنی خاموش چادر اوڑھے ہوئے تھی۔ مکہ کی گلیاں سوئی ہوئی تھیں۔ آسمان پر ستارے اپنے نور سے زمین کے ذروں کو چوم رہے تھے، اور اس لمحے کائنات کے پردوں میں ایک ایسی جنبش ہونے والی تھی جس کا ذکر تا قیامت ہوتا رہے گا۔ یہ وہ رات تھی جسے قرآن نے فرمایا، یعنی پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے وقت مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی۔ یہ رات تھی جب زمین اپنی محدودیت کھو بیٹھی، وقت کے دروازے کھل گئے اور آسمانوں کے پردے ہٹنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کے قریب آرام فرما رہے تھے کہ جبرائیل امین نازل ہوئے، سلام عرض کیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو رب کائنات بلاتا ہے۔ پھر وہ نورانی مخلوق جس کا نام براق تھا لائی گئی، ایک سفید رنگ کی نہایت حسین سواری جو نگاہ کی رفتار سے سفر کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر سوار ہوئے اور وہ سواری آسمانوں کو ہواؤں کو چیرتی ہوئی روانہ ہوئی۔ مکہ کی فضائیں، حجر اسود، زمزم سب پیچھے رہ گئے۔ ہر لمحہ ایک نئی منزل، ہر سانس ایک نیا جلوہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس پہنچے، وہی مقدس مقام جہاں حضرت ابراہیم، موسیٰ، سلیمان اور عیسیٰ نے عبادت کی تھی۔ وہاں تمام انبیاء جمع تھے، گویا زمین و آسمان کے تمام نبی اس رات اپنے سردار کا استقبال کر رہے تھے۔ جبرائیل نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج تمام انبیاء آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امامت فرمائی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب نبوت کا چراغ اپنے کمال کو پہنچا۔ تمام انبیاء صف بستہ کھڑے تھے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام بن کر نماز پڑھا رہے تھے۔ پھر جبرائیل نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب آسمانوں کا سفر شروع ہوگا۔ دروازہ کھولا گیا، پہلا آسمان آیا، وہاں حضرت آدم نے استقبال کیا، مسکرا کر کہا، مرحبا یا نبی رحمت، مرحبا یا خاتم النبیین۔ دوسرا آسمان آیا، حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ موجود، دونوں نے سلام کیا۔ تیسرا آسمان، حضرت یوسف کی جمال سے روشنی پھیل گئی۔ چوتھا آسمان، حضرت ادریس۔ پانچواں، حضرت ہارون۔ چھٹا، حضرت موسیٰ، جن کے دیدار کے بعد آنکھوں میں ایک اشک بھری مسکراہٹ تھی کہ یہ وہ نبی ہیں جن کے بعد ایک امت رحمت آنے والی ہے۔ ساتواں آسمان آیا، وہاں حضرت ابراہیم تکیہ لگائے بیٹھے تھے، پشت بیت المعمور سے لگا رکھی تھی جو آسمان کا کعبہ ہے۔ انہوں نے حضور کا استقبال کیا، کہا، اے میرے بیٹے، خوش آمدید۔ اس کے بعد آپ کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا، جہاں قلم رک جاتے ہیں، جہاں فرشتے آگے نہیں جا سکتے، جہاں نور کی بارش اور جلووں کی تابناکیاں ایک دوسرے میں گھل مل جاتی ہیں۔ وہاں جبرائیل رک گئے، عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر میں ایک بال برابر بھی آگے بڑھا تو جل جاؤں گا، مگر آپ کو اجازت ہے، آپ تشریف لے جائیں۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جو کائنات کا سب سے بڑا راز بن گیا۔ حضور تنہا بارگاہ الہی میں حاضر ہوئے، جہاں کوئی واسطہ نہ رہا، کوئی فاصلہ نہ رہا۔ قرآن نے کہا، یعنی وہ دو کمانوں کے فاصلے سے بھی قریب ہو گئے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے وہ کلام فرمایا جو کسی اور کے نصیب میں نہ آیا۔ نماز کا تحفہ عطا ہوا، پہلے 50 رکعت، پھر حضور کی امت پر رحمت کی دعا سے 5 مقرر ہوئیں، مگر ثواب 50 کا۔ اسی لمحے میں جنت کے مناظر دکھائے گئے، نہریں، محل، درخت جن کے سائے میں 1000 سال کا فاصلہ، اور جہنم کے مناظر بھی دکھائے گئے تاکہ امت عبرت پکڑے۔ یہ سب کچھ چشم زدن میں ہوا، مگر حقیقت یہ ایک لازمانی سفر تھا۔ واپسی پر حضور بیت المقدس آئے، انبیاء نے پھر ملاقات کی، اور پھر آپ براق پر سوار ہو کر مکہ لوٹ آئے۔ فجر کے وقت جب اہل مکہ ابھی خوابوں میں تھے، نبی خانہ کعبہ میں تشریف فرما تھے، اور جب آپ نے صبح قریش کو بتایا کہ میں راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی اور آسمان تک گیا ہوں، تو وہ ہنسنے لگے، مگر حضرت ابوبکر نے کہا، اگر محمد نے فرمایا ہے تو یقیناً سچ فرمایا، اور اسی دن وہ صدیق کہلائے۔ جب محبوب خدا معراج سے واپس ہوئے تو یہ محض جسمانی واپسی نہ تھی، بلکہ ایک ایسا نورانی سفر تھا
جس کے اثرات آج تک امت کے دلوں میں روشن ہیں۔ اس رات کی روح آج بھی ہر عاشق رسول کے دل میں دھڑکتی ہے، اور ہر سال جب معراج کی رات آتی ہے تو مومنوں کے دلوں میں وہی لرزش شوق پیدا ہو جاتی ہے۔ واپسی پر جب نبی بیت المقدس سے روانہ ہوئے تو براق ہوا سے بھی زیادہ تیزی سے زمین کی گہرائیوں کو چیرتا چلا گیا۔ راستے میں وہ تمام مقامات دکھائے گئے جہاں اللہ کی نشانیوں کے خزانے پوشیدہ تھے۔ کہیں حضرت موسیٰ کی قبر پر ٹھہر کر دعا فرمائی، کہیں انبیاء کے مزارات پر سلام کیا۔ ہر منظر، ہر لمحہ ایک سبق، ایک راز، ایک نور۔ جب آپ مکہ پہنچے تو فجر کی اذان سے پہلے ہی یہ عظیم سفر مکمل ہو چکا تھا۔ قریش نے مذاق اڑایا، سوالات کیے، چیلنج دیے، مگر جب انہوں نے بیت المقدس کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے اس کا نقشہ اتنی تفصیل سے بیان کیا کہ وہ حیران رہ گئے۔ اللہ نے معراج کی اس رات نبی کو نہ صرف اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں بلکہ امت محمدیہ کو رحمتوں کے انعامات بھی عطا کیے۔ 5 نمازوں کا تحفہ دراصل 5 ملاقاتیں ہیں۔ وہ 5 اوقات ہیں جب بندہ اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے، جیسے نبی سدرۃ المنتہا پر رب سے ہم کلام ہوئے تھے۔ یہ نمازیں معراج کی یادگار ہیں۔ اس رات اللہ نے امت کے لیے مغفرت کے دروازے کھولے، توبہ کا موقع دیا، رحمت کا وعدہ کیا۔ اور جب نبی نے بتایا کہ انہوں نے جنت میں کچھ مناظر دیکھے، مثلا جنت کے درختوں کے نیچے بہتی نہریں، شہیدوں کے محل اور امت کے نیک بندوں کے مقام، تو صحابہ کے دلوں میں ایمان کی لہر دوڑ گئی۔ پھر آپ نے جہنم کے مناظر بیان کیے، وہ لوگ جو سود کھاتے تھے، جو یتیموں کا مال کھاتے تھے، جو نمازوں کو بھول گئے تھے، تاکہ امت عبرت پکڑے اور گناہوں سے بچ جائے۔ معراج دراصل نبی کی شان کا مظہر تھا، مگر اس کا مقصد امت کو قرب الہی کے راز سمجھانا تھا۔ یہ معجزہ صرف جسمانی نہیں بلکہ روحانی معراج بھی تھا۔ وہ لمحہ جب عبد، بندہ رب سے ہم کلام ہوتا ہے۔ اس لیے صوفیاء کہتے ہیں کہ نماز مومن کی معراج ہے، کیونکہ وہی رابطہ، وہی قرب، وہی گفتگو ہر مومن کو عطا ہوئی۔ جب آپ نے صبح لوگوں کو یہ واقعہ سنایا تو جو ایمان والے تھے ان کے دلوں میں روشنی بھر گئی، اور جو منکر تھے ان کے چہروں پر تمسخر، مگر نبی مسکرائے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ سفر صرف ان کے لیے نہیں بلکہ ساری امت کے لیے روشنی کا دروازہ ہے۔ اسی رات آسمان کے فرشتے زمین پر نازل ہوئے، زمین کے ذروں نے نور کو محسوس کیا اور بیت المقدس کے پتھروں نے سجدے کیے کہ ان کے اوپر سے نبیوں کا امام گزرا ہے۔ اس سفر نے بتا دیا کہ زمین سے آسمان کا راستہ صرف عشق الہی اور اطاعت محمدی سے کھلتا ہے۔ آج بھی جب کوئی بندہ سچے دل سے نماز پڑھتا ہے، آنسو بہاتا ہے، دعا میں گم ہو جاتا ہے، تو وہ بھی اپنی روح کوئی معراج طے کرتا ہے۔ اسراء و معراج کی داستان محض ایک رات کی کہانی نہیں بلکہ یہ اس بندگی کی علامت ہے جو ہر عاشق مصطفیٰ کے دل میں جاگتی رہتی ہے۔ کائنات کے ذرے ذرے نے اس رات درود پڑھا، آسمان کے دروازے کھلے اور زمین نے ہمیشہ کے لیے فخر کیا کہ اس پر اللہ کے محبوب گزرے۔ معراج نے یہ اعلان کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف زمین کے نہیں آسمانوں کے بھی امام ہیں، اور ان کی امت کے لیے آسمانوں کے دروازے ہمیشہ کے لیے کھلے رہیں گے۔